1970s میں جو کویسچنز کچھ ابھرے، کچھ اسکالرز نے جو ریز کیے، جن کے نتیجے میں سچویٹڈ کوگنیشن کی طرف کام ہونے لگا اور یہ والی تھنکنگ اور یہ تھیری مارز وجود میں آئی، اس کے نتیجے میں کون سی اہم ڈیولپمنٹل ورک ہے، کون سا ایسا کام ہے جس نے کہ اس کو ڈیولپمنٹ کرنے میں اس کی بیسک کردار ادا کیا؟ تو ہمارے سامنے دو ریسرچز بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ ابھرتی ہیں. اس میں ایک ریسرچ تھی جو کہ 1988 میں ایلن کالنز اور ان کی ٹیم نے اور ان کے ہم اثر جو دوسرے اسکالرز تھے انہوں نے کی، اور دوسری ریسرچ تھی جو کہ جین لیو اور ان کے ساتھ جو ان کے ہم اثر اسکالر تھے انہوں نے مل کر جو ریسرچ کی، اور جس کے نتیجے میں کہ اس سارے کانسیپٹ کی جو ایک ملی جلی سی ایک ڈیفینیشن کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ اسی طرح سے نکلتی ہے کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا نوشن آف لرننگ نالج اینڈ اسکلز ان کانٹیکسٹ that reflects the way they will be used in real life. کہ لرننگ کا جو نوشن ہے، لرننگ اور نالج کا اور اسکلس کا، اس کو پس منظر میں اس واقعات کی حقیقت کے طور پہ، اس وقت کی حقیقت کے طور پہ جب کہ وہ رونما ہوتا ہے، جب کہ وہ انٹریکشن اور لرننگ کا پروسیجر عمل پذیر ہو رہا ہوتا ہے، اس دورانیے میں سمجھنا اور ان کا آپس میں انٹر کنیکشن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک کسی نالج کو آپ اس دور میں استعمال کرنے کے قابل نہیں ہیں، اگر کوئی نالج یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن ہے جس کی افادیت پریکٹیکل لائف میں ہمیں آشکارا نہیں ہے، تو اس کو ہم نالج یا اس کو ہم اسکل کے طور پہ یا اس کو ہم انفارمیشن کے طور پہ کس حد تک کتنا کریڈٹ دے سکتے ہیں، یہ کویسچنیبل ہے. اس والی تھیری میں اور اس والے کانسیپٹ میں یہی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ سارا کا سارا کوگنیشن، لرننگ کا پروسیجر سچویٹڈ ہے ان ایکٹیویٹیز میں یا ان واقعات میں جو کہ ہماری ریئل لائف میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے اس کو اس طرح سے بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ اسٹوڈنٹس، دس کانسیپٹ انکریجز ایجوکیٹرز ٹو پلیس their student in an environment that is as similar as possible to the context in which their learning will actually be used. So it was a big challenge کہ آپ نے as educators کس حد تک as teacher, as researcher, as scholar, as educators آپ کس حد تک اپنے بچوں کو ایک ایسا environment کلاس روم انٹریکشنز میں، اسکول میں پرووائڈ کر کے دے رہے ہیں جو کہ ان کی ریئل لائف کے ساتھ یا پھر ایکچولی جب وہ اس نالج کو یوز کریں گے جا کے اپنی اصل زندگی میں، جو کہ اسکول کی اور کلاس روم کی چار دیواری سے انتہائی مختلف ہوتی ہے، تو کیا آپ کس حد تک وہ سملیرٹی ہے دونوں انوائرمنٹس میں؟ اگر آپ کے کلاس روم کا انوائرمنٹ ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے، جو کہ اکثر اس سے پہلے جتنی بھی ریسرچ ہوتی رہی اس میں یہ سمجھا جاتا رہا کہ ٹیچر کے ہاتھ میں تمام تر کنٹرول ہونا انتہائی ضروری اور مفید ہے، اور اس کو ہی اچھی لرننگ کا ایک طرح سے انڈیکیٹر بھی سمجھا جانے لگا. یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ٹیچر کے ہاتھ میں ساری کی ساری مسیحائی ہے کہ وہ جس بھی طرح کے اسٹیمولائی کو یوز کرنا چاہے، سرٹن بیہیویئرس کو آبزرو کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو بالکل پیسیو، ایک سائلنٹ ایک فیچر کے طور پہ کلاس روم میں رکھا جاتا تھا، جن کا ڈائریکٹ انٹریکشن یا لیول اس حد تک نمایاں اور اس حد تک ایک ایکنالجڈ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد سے یہ ٹیچر کی ذمہ داری سمجھی جانے لگی کہ آپ کا اتنا ٹائٹلی کنٹرولڈ انوائرمنٹ کیا باہر کی دنیا میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جبکہ سچویشنز اور حالات ہماری بالکل یکسر پلاننگ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کس طرح سے اپنے ان بچوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جا کے ان سے وائزلی، نائسلی اینڈ اپروپریٹلی ان کو ہینڈل کر سکیں گے اور پرابلمس کو سالو کر سکیں گے یا نہیں؟ تو یہ ایز ایجوکیٹرز اس میں بہت بڑی رسپانسبلٹی ٹیچرز پہ آ گئی کہ وہ کس حد تک وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. 1991 میں اسی کانسیپٹ کو لے کر کے جو کہ جین لیو اور وینچنر نے جو ریسرچ آگے کی، انہوں نے لرننگ کے پروسیجر میں 3 اہم نکات یا 3 اہم ڈفرینٹ سٹیپس یا پروسیجرل اسپیکٹس کو نمایاں کیا، جس کے تحت کہ انہوں نے کہا کہ لرننگ جنریٹو ہو سکتی ہے کلاس روم کے اندر، یعنی کہ بچوں، یہ ایک ایسا ایکٹ ہے جس میں بچے کو آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور بچہ انڈیویجولی اس انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، سرٹن طرح کی کریشنز ڈو ٹیک پلیس. دین اٹ از آلسو لنکڈ ود دا سوشل فیکٹرز کہ جب وہ سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتا ہے، it occurs then a new level of learning takes place جو کہ پارٹنرشپ ود ادرز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں کے ساتھ انٹریکشن امپورٹنٹ ہے. اینڈ تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از
کہ یہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ ان سیٹنگز میں جس میں کہ بچہ ایکچولی جا کر کے رہتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو ان اصلی حقیقتوں میں جب وہ حقیقتوں میں رہتا ہے تو ان کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسے ہوتا ہے، اور اس نے جو نالج اس کی ٹیچرز کے ساتھ سیکھا، اپنے اسکول کے پیئرز کے ساتھ سیکھا، وہ اصل زندگی میں وہ نالج اس کو کس حد تک مفید ہے. یہ ایک نئی طرح کی اور ایک اصل لرننگ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے.